بھائی بات سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ بھائی عید کے دن وہ اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور ہمیں کیا کرنے چاہیے. سب سے پہلے عید کے دن کوشش یہ کرے کہ آدمی سویرے اٹھے، آدمی کی فجر کی نماز نہ جائے، فجر کی نماز آدمی کی نہ جائے. لیکن یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر کسی آدمی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، کسی آدمی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ فجر کی نماز کی وجہ سے اس کی عید کی نماز نہیں ہوگی. فجر کی نماز ایک الگ ہے اور عید کی نماز ایک الگ ہے. سمجھ گیا؟ فجر کی نماز کوشش کرے پڑھ لے، اگر نہیں پڑھی ہے تو بعد میں پڑھ لے، لیکن عید کی نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے علاقوں میں بہت سی جگہوں پہ ایسا کرتے ہیں، بھائی بیان کرتے ہوئے جن لوگوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہو، کیا ہو جاؤ بھائی فجر کی نماز کھڑے ہو کے پڑھ لو. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک آدمی کے عیب کو آپ ظاہر کر رہے ہیں، جو عیب سارے لوگوں سے کیا ہے؟ پوشیدہ ہے. اب سارے لوگوں کے سامنے اس کے عیب کو ظاہر کر رہے ہیں. سمجھ گئے؟ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جس نے نہیں پڑھی آپ نے ترغیب دے دی، سمجھا دیا، اس کی مرضی ہے، پڑھ لے، نہیں پڑھے. ہم سارے لوگوں کے سامنے اس کا عیب کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. آدمی کو خود شرمندگی بھی محسوس ہوتی ہے نا. ایک آدمی اعلان کرتا ہے امام صاحب کے بھائی جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے وہ پڑھ لے، اور وہ سارے 400-500 لوگوں کے درمیان ایک آدمی کھڑا ہو کے پڑھتا ہے. اس کے دل میں کیا محسوس ہوتی ہے؟ شرمندگی محسوس ہوتی ہے. اس لیے ایسا بولنا ہی نہیں چاہیے. سمجھ گئے؟ فجر کی نماز الگ ہے، عید کی نماز الگ ہے. کسی نے اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی تو ایسا نہیں کہ اس کی عید کی نماز نہیں ہے، وہ عید کی نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن اپنی طرف سے کوتاہی نہ کرے. سمجھ گئے؟ دوسرا، عید کے دن غسل کرنا کیا ہے؟ عید کے دن غسل کرنا سنت ہے. عید کے دن غسل کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. تو کوشش کرے کہ عید کے دن غسل لازمی کرے. سمجھ گئے؟ پورا سال کرے یا نہ کرے، لیکن عید کے دن کیا کرے؟ غسل لازمی کرے. پورا سال بہت سے لوگ ہوتے ہیں 10 دن غسل نہیں کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو لیکن کوشش کرے عید کے دن غسل آدمی کا نہ چھوٹے، عید کے دن غسل کرے. تیسرا، اچھا لباس پہننا. یہ بات سمجھ لو اچھی طریقے سے. کیا ہے اچھا لباس پہننا؟ نیا لباس پہننا لازمی نہیں ہے. عید کے لیے نیا لباس پہننا ضروری نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس میں سے جو اچھے سے اچھا لباس ہوا کرتا تھا وہ لباس استعمال فرمایا کرتے تھے. لازمی نہیں ہے کہ عید کے دن آدمی کیا کرے؟ نیا لباس سلوائے. آپ کے لباس میں جو اچھا لباس ہے، جو سب سے اچھا لباس ہو، صاف ستھرا ہو، اس لباس کو آپ عید کے دن استعمال فرمائیں، اس کا اہتمام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ یہ سنت ہے. خوشبو استعمال کرنا. کیا استعمال کرنا؟ خوشبو استعمال کرنا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عید کے دن خوشبو استعمال کرنے کی تاکید کیا کرتے تھے. سمجھ گئے؟ اچھی خوشبو استعمال کرنا. ہم 2,000 کے جوڑے بنا لیتے ہیں، 3,000 کا جوڑا بنا لیتے ہیں، اور خوشبو کتنے کی لے کے آتے ہیں؟ 20 روپے 25 روپے کی. ریٹ بڑھ گیا آج کل. کتنے کی لے کر آتے ہیں؟ 50 روپے کی لے کر آتے ہیں. اور دیکھو خوشبو لگانا سنت ہے، خوشبو کے بہت فوائد ہیں، لیکن خوشبو آدمی ایسی لگائے کہ جس خوشبو کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو. اکثر جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا جو سینس ہوتا ہے تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے، وہ استعمال کرتے ہیں مجموعہ اور تیز تیز خوشبو استعمال کرتے ہیں. وہ استعمال کرتے ہیں کہ ان کو سننے کی طاقت تھوڑی کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے. اب ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے وہ بھی کیا کرتا ہے؟ بس 20-30-40 روپے کی خرید کے لیا ہے، وہ ایسی خوشبو لگاتا ہے کہ پڑوس میں نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا ہے. آدمی بولتا ہے آدمی یہاں سے جلدی سے کیا ہو جائے؟ چلا جائے. خوشبو ایسی استعمال کرے کہ جس خوشبو کی وجہ سے کسی دوسرے کو اذیت نہ ہو. سمجھ گیا؟ اذیت دینا حرام ہے. سمجھ گیا؟ خوشبو استعمال کرنا سنت ہے، اور کسی کو تکلیف پہنچانا کیا ہے؟ حرام ہے. اتنی تیز خوشبو لگائی ہوئی، ایسی خوشبو لگائی ہوئی ہے کہ پڑوس والا آدمی پریشان ہے کہ آپ نے بھاگوں یا یہاں سے کیا ہو جائے؟ بھاگ جائے. شکر ادا کرتے ہیں لوگ، کیا ہو گیا؟ یہ چلا گیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، یار اب جتنی سر میں لگتی ہے جا کے خوشبو. تو کوشش کرو کہ جیسے کپڑے اچھے لیتے ہیں، چپل اچھی لیتے ہیں، خوشبو بھی اچھی جگہ سے اچھی خوشبو لیں، الکوہل سے پاک ہو، اچھی خوشبو کا استعمال کریں. صحیح ہے؟ انشاءاللہ تھوڑا پیسے لگا دو گے انشاءاللہ ثواب ملے گا. صحیح ہے؟ اسی طریقے سے عید کے دن کوشش کرے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھے، نہیں تو پھر کہاں پڑھے؟ جامع مسجد کے اندر پڑھے.
لیکن عید کی نماز پڑھنے کے لیے آنے جانے کا راستہ الگ استعمال کرے. آتے وقت الگ راستہ ہو اور جاتے وقت الگ راستہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، آتے وقت ہمیشہ لمبا راستہ اختیار کرتے تھے. آتے وقت لمبا راستہ اختیار کرتے تھے اور واپس جاتے وقت مختصر راستہ اختیار کرتے تھے، لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے، حال احوال کرتے ہوئے اور فطرہ وغیرہ سارے معاملات نمٹاتے ہوئے. سمجھ گئے؟ علماء نے لکھا ہے کوشش یہ کرے، حدیث پر عمل کرے، سنت پر عمل کرے کہ جاتے وقت لمبا راستہ اختیار کرے اور آتے وقت مختصر راستہ اختیار کرے. اور یہ بات ذہن میں بیٹھو کہ عید کی نماز کے لیے جانا، پیدل جانا سنت ہے. عید کی نماز کے لیے پیدل جانا سنت ہے. ہم عیدگاہ جا رہے ہوں یا مسجد میں، جامع مسجد میں آ رہے ہو، کیسے آئیں؟ پیدل آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے کیسے جاتے تھے؟ پیدل جاتے تھے. سمجھ گئے؟ کیوں پیدل؟ اس کی وجہ ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب آدمی عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو راستے میں جو دعا مانگتے ہوئے جاتا ہے، دعا کیا ہوتی ہے؟ اس کی قبول ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ راستے میں جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ آدمی جو دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ آخرت کے بارے میں جو مانگ لو گے وہ تو تم کو لازمی ملے گا. آج کے دن آخرت کے بارے میں جو مانگو گے تمہیں لازمی ملے گا، اور دنیا کے بارے میں جو مانگو گے اس کے اوپر میں نظر کروں گا. اگر تمہارے لیے بہتر ہوگا تو تمہیں دوں گا، نہیں تو اس کا بدل ملے گا. اس لیے جاتے وقت دوسرا راستہ اختیار کرنا، پیدل جانا، لمبا راستہ اختیار کرنا، اور آتے وقت مختصر راستہ اختیار کرنا، دوسرے راستہ تبدیل کر کے آنا جانا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اور پیدل آنا جانا، سواری پہ نہیں جانا. ہمارا شہر ہے، عیدگاہ یہاں موجود ہے، وہاں موجود ہے، ہر جگہ پہ جامع مسجد موجود ہے. 5 منٹ لگتے ہیں پیدل مسجد جانے میں، اس میں بھی ہمیں گاڑیوں میں بیٹھ کے، بائک میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جا رہے ہوتے ہیں. تو سنت یہ ہے کہ پیدل جانا. سمجھ گئے بات؟ یہ اجو جاتے وقت دعا کرنا. سمجھ گیا؟ عیدگاہ میں جب نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوں تو جاتے وقت کیا کرنا؟ دعا کرنا. دوسرا، جب عید کی نماز کے لیے آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان بچوں کو بھی اپنے ساتھ عید کی نماز کے لیے لایا کرتے تھے، پورے اہل و عیال کے ساتھ. سمجھ گئے؟ سارے بچوں کو جو خاندان کے تھے سب کو کیا کرتے تھے؟ عید کی نماز کے لیے لایا کرتے تھے. اس لیے ہم اگر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ایسے بچے جو تنگ نہ کرنے والے ہوں، جن کی وجہ سے نماز نہ خراب ہوتی ہو، ان کو بھی اپنے ساتھ کہاں لے کر جائیں؟ عید کی نماز پڑھنے کے لیے لے کر جائیں. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل ہے. یہ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ یہ بتاتا ہوں بعد میں آپ کو. نہیں چھوڑ دے، بعد میں پوچھیں گے. دوسرا، عیدگاہ جب جاتے ہیں ہم یا عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تکبیر کہتے ہوئے جانا. کیا کہتے ہوئے جانا؟ تکبیر کہتے ہوئے جانا. لیکن اس عید الفطر کے اندر تکبیر کیسے کہیں گے؟ آہستہ آواز میں کہیں گے، اور عید الاضحیٰ میں تیز آواز میں کہتے ہوئے جائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. عید کی نماز کے لیے جب ہم جا رہے ہوں گے تو جاتے وقت تکبیر کہتے ہوئے جائیں گے اور آہستہ آواز میں کہیں گے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ عید کی نماز کے لیے، عید کی نماز سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل یہ ہے کہ عید الفطر میں، کس میں؟ عید الفطر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جانے سے پہلے چھوارے یا کھجور کھا کے جاتے تھے. چھوارے یا کھجور کھا کر جاتے تھے، اور طاق عدد میں کھاتے تھے. کس میں کھاتے تھے؟ طاق عدد میں. 3 کھا لیا، 5 کھا لیا. سمجھ گیا؟ بخاری میں لکھا ہے اور علماء نے لکھا ہے شرح کے اندر کہ آدمی یہ بات عیدگاہ میں جانے سے پہلے کوشش کرے کہ میٹھی چیز کھا لے. اور عید کی نماز سے پہلے میٹھی چیز کھانا کیا ہے؟ سنت ہے. نمکین چیز کھانا سنت نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اگر ہمارے ہاں کھجور چھوارے نہیں ہیں تو علماء نے لکھا ہے ہمارے ہاں جیسے کھیر بنتی ہے، ہمارے ہاں سوئیاں بنتی ہیں، اس قسم کی میٹھی چیزیں جو بنتی ہیں، کوشش کرے 3 طاق عدد میں اس کی چمچ کیا کر لے؟ کھا لے. 3 چمچ کھا لے، 5 چمچ اس کے کیا کر لے؟ کھا لے. سمجھ گئے؟ عید کی نماز سے پہلے، عید الفطر کے اندر.
اور عید الاضحیٰ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا کر نہیں جاتے تھے. روایت کے اندر آتا ہے کہ جب اپنا جانور ذبح ہو جاتا تھا یا تو اس جانور کی کلیجی سے کھاتے تھے یا اس جانور کا کچھ گوشت وغیرہ کھاتے تھے. اس کو لوگ روزہ سمجھتے ہیں، یہ کوئی روزہ وغیرہ نہیں ہے. انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ اس کو بیان کریں گے.